السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں عجائبات عالم۔ ناظرین، یہ دنیا عجائبات کا گھر ہے۔ یہ عجائبات قدرت کے بنائے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانی تعمیرات بھی۔ یہ تعمیرات قدیم بھی ہو سکتی ہیں اور جدید بھی۔ یہ زمین کے اوپر بھی واقع ہو سکتی ہیں اور زمین کے نیچے بھی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی اپنی زندگی میں دنیا میں موجود ان عجائبات کا 100واں حصہ بھی نہیں دیکھ پاتا۔ روزمرہ کے زندگی کے معاملات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ کسی کے پاس تفریح کی خاطر سفر کرنے کی فرصت تک نہیں۔ کسی دوسرے ملک جانا تو دور کی بات ہے، اکثر لوگ اپنے ملک میں موجود عجوبوں کو دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کرتے۔ ایسے میں سوشل میڈیا پر آپ کو جو چیز نظر آتی ہے وہ ہمارا چینل ہے، جس کے ذریعے نہ صرف دنیا بھر میں پھیلے ہوئے عجائبات کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں گے بلکہ گھر بیٹھے ان کی سیر بھی کر سکیں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے دنیا کے ایک ایسے ہی عجوبے کے بارے میں جسے غزہ کا عظیم حرم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ نہ صرف مصر بلکہ ساری دنیا میں شاید ہی کوئی مقام اتنی شہرت رکھتا ہو جتنا غزہ کے اہرام کو حاصل ہے۔ بلا شبہ اسے مصر کی پہچان اور تعریف کا درجہ حاصل ہے۔ 3000 سال سے یہ نہ صرف سیاحوں کی ایک منزل ہے بلکہ تخلیقی سوچ اجاگر کرنے کا ذریعہ بھی رہے ہیں۔ قدیم مصر پر تحقیق کرنے والوں کے علاوہ اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ مصر میں موجود اہراموں کی تعداد 100 سے بھی زائد ہے۔ دریائے نیل کے جنوب میں قاہرہ شہر کے قریب صرف چند اہراموں کا ایک مجموعہ ہے۔ غزہ میں تعمیر حرم ما اپنے دہرام کے دنیا کے عجائبات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ دنیا حرم کو آج بھی ایک بڑی تعمیراتی ڈھانچہ کہہ سکتی ہے، کیونکہ اس کی بلندی آج کے دور میں ایک 50 منزلہ عمارت کے برابر ہے۔ 3 اہم اہرام دراصل 3 مصری فرعونوں کے مقبرے ہیں جنہیں اپنے وقت میں دیوتا کا درجہ حاصل تھا۔ سب سے پہلا اور سب سے بلند حرم فرعون کا مقبرہ تھا جس کا تعلق فرعونوں کی 4تھی سلطنت سے تھا۔ یہ حضرت ابراہیم کی آمد سے بھی کئی صدی پہلے کی بات ہے، لیکن عظیم حرم کی اصل خوبی اس کے متاثر کن جسامت ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اہرام مصری فرعونوں کے مقبرے تھے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصری حکمرانوں نے انہیں ایک خاص شکل میں اور اتنا بڑا کیوں بنایا؟ آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس خاص شکل کی وجہ ایک خاص پتھر تھا جس کا نام پین تھا، جو ایک اور قدیم مندر سے ملا تھا۔ یہ دراصل ابتدائی دور کے اس ٹیلے کی علامت تھا جس سے زندگی کا آغاز ہوا۔ اس طرح اہرام کا تعلق رے نام کے سورج دیوتا سے بھی بنتا ہے، کیونکہ مصری دیومالا کے مطابق یہ وہی تھا جس نے ابتدائی دور کے ٹیلے سے نکل کر زندگی کو جنم دیا۔ ناظرین، مصر کی تاریخ اس بات کی طرف اشارہ بھی دیتی ہے کہ مزدوروں کو اگرچہ ان کی خواہش کے خلاف کام پر لگایا جاتا تھا، لیکن پرانے دور کے معیار کے مطابق ان کا بہت ہی زیادہ خیال رکھا جاتا تھا۔ ایسے اصولوں کا سراغ ملا ہے جن کے مطابق ایک دن میں زیادہ سے زیادہ محنت، اجرت اور چھٹیوں کا تعین کیا جاتا تھا۔ فرعون کو صرف سیلاب والے عرصے میں کام کروانے کا یہ فائدہ تھا کہ اس طرح تعمیر کا کام بھی ہو جاتا تھا اور مصر کی عام معیشت بھی متاثر نہیں ہوتی تھی۔ ناظرین، یہ بھی ممکن ہے کہ پتھروں کو بیلن نما پہیوں کی مدد سے حرکت میں لایا جاتا۔ پتھروں کے نیچے درختوں کے گول تنے رکھے جاتے جنہیں خام پہیے وزن کو آسانی سے کھینچ سکتے تھے۔ تاہم پرانی یادگاروں کی دیواروں پر لگی تصویروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ پتھر کو بلاکوں کو پہیوں کی مدد سے گھسیٹا جاتا تھا۔ ایک بار پتھر اہرام کی مطلوبہ بلندی تک جب پہنچ جاتا تو پھر شاید ہی ایک لیور کی مدد سے اسے اس کی آخری منزل تک پہنچا دیا جاتا تھا۔
اس ترکیب کے بغیر اور کمزور بنیادوں کے ساتھ اہرام کا درمیانی حصہ کمزور ہوتا اور زلزلوں سے ہل جاتا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سے بہتر طور سے کام لیا گیا۔ مصری معمار اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتے گئے اور ان کے شاہکاروں نے آنے والی صدیوں میں اور وقت کی تبدیلیوں کا کامیابی سے مقابلہ کیا۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔